اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی امان، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی۔ ہم پھر لوگوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ آلریڈی اللہ جیسی ذات موجود ہے، جس سے ہم کسی بھی ٹائم پر مانگ سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹائم پر ہم اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کیا وہ نہیں دے گا تمہیں؟ دے گا نا۔ ہماری امی ہم سے کتنا پیار کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ آپ جو کچھ بھی مانگو امی سے، کیا وہ منع کرتی ہے؟ رات کے 2 بجے آپ گھر آ گئے، آپ کی امی اٹھ جاتی ہے، بیٹا گھر آیا، کھانا کھایا؟ جی نہیں کھایا، بیٹھو میں کھانا لے کے آتا۔ کھانا گرم کیا، گرم گرم روٹیاں پکا دی۔ رات کے 2 بجے آپ کے لیے امی یہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کتنی محبت کرتی ہے آپ کی امی آپ سے؟ تو اللہ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ایک ماں آپ سے اتنی پیار کرتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ گھر آؤ تو وہ اپنی نیند کو قربان کر کے آپ کے لیے روٹیاں بنانا شروع کر دیتی ہے، سالن گرم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ اللہ جو اس جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے، آپ کو وہ چیز نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ جب آپ کے اندر یہ احساس ہوگا، یہ ڈر ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کبھی غلط کام نہیں کرو گے اپنی زندگی میں، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ سوچے نا، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہو جب آپ اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہاں، فار ایگزامپل ہمارے گھر میں جب ہمارے والدین ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو ہم کوئی شرارت کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے میرے والد صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، میرا بڑا بھائی یہاں پہ کھڑا ہے، سو اگر میں کوئی شرارت کروں گا تو وہ مجھے بے عزت کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے یا میری پٹائی کریں گے۔ ایسا ڈر ہے کہ نہیں ہمارے دلوں کے اندر؟ ہوتا ہے نا ہمارے اندر کہ جی ہمارے ٹیچرز ہیں تو اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکل جاتے ہیں ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں، چیخے بھی مارتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں، بہت شرارتی ہیں، جو کچھ بھی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہم کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم کبھی کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں سکتے، جیلسی نہیں رکھ سکتے اپنے دل میں کسی انسان کے بارے میں، جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا۔ اور جب یہ ڈر ہمارے اندر ہوگا اور ہم اس کو قائم رکھیں گے تو یاد رکھیں، دس از دا پرفیکٹ وے آف لائف۔ واٹ؟ دا پرفیکٹ وے آف لائف۔ اور اس پرفیکٹ وے آف لائف کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوگے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس احساس کو بلڈ کرنا ہے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے، تو ہم اپنی زندگی کو سب سے بہترین بنا پائیں گے۔ پھر چاہے ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں، ہم ہر حال میں خوش ہوں گے۔ 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کچھ بھی ہے تیری طرف سے تو ہے، جی یہ آزمائش ہے تو تیری ہی طرف سے تو ہے، تو مجھے قبول ہے۔ محبوب کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے انسان اس کو قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا اس کو۔ تو جب یہ آزمائش، ہم یہ یقین رکھیں گے کہ جو کچھ بھی اللہ کی ہی طرف سے تو ہے، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی فیلڈ کو چھوڑو، بلکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مختلف فیلڈز کو جوائن کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سکھاتا ہے ہمیں کہ نہیں سکھاتا؟ سکھاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بھی بنو، آپ انجینئر بھی بنو، آپ آرمی آفیسر بھی بنو، آپ نے جو بننا ہے بنو، لیکن اپنے زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ اپنے دین سے سیکھو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو۔ ان کے اخلاقیات کیا تھے، وہ کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں۔
اسلام تلوار کی بنیاد پہ تو نہیں پھیلانا پوری دنیا پر، بلکہ یہ اخلاقیات ہی تو تین کہ جس کی وجہ سے لوگ انسپائر ہوتے تھے اور وہ اسلام قبول کر دیتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا. یہ کلچرل ایکسچینج ہوا کہ اس کے کلچر کا اثر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. اب یہ نارملی ہے، یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ضرور ہے. لیکن ایسا کہ اپنے کلچر کو بھول کر ان کے کلچر میں گھس جانا اور اسی کو فالو کرنا، ان کے فیشن کو فالو کرنا، ان کے کلچر کو فالو کرنا، اب یہ چیز غلط ہے اور یہ ذہنی غلامی یہی چیز کہلاتی ہے. اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی بڑے ہیں، ہمارے ملک ہیں جو بھی ہیں، اگر وہ خود اس کو سٹارٹ کریں اور یہ فیشن دوبارہ سے بنانا شروع کریں، ہمیں سمجھائیں. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جس طریقے سے ہمارے یونیفارم ہوتے ہیں نا پراپر، آپ کا یونیفارم ہے، باقی لوگوں کا اسکول میں یونیفارم ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم یونیفارمز بنائیں، ایسے یونیفارم ڈیزائن کریں جو ہماری کلچر سے ریلیٹڈ ہو، نہ کہ ان کے کلچر سے ریلیٹڈ، تو کیا ہوگا، لوگوں میں خود بخود چینج آئے گی. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے 8 سال کا، وہ اسکول جاتا ہے اور اسکول میں پینٹ شرٹ یونیفارم پہنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا یونیفارم ہے، ٹائی پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، یہ اسکول 8 سال کے بچے کا یونیفارم ہے. اب اس 8 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کلچرل ایکسچینج کیا ہے، میری تاریخ کیا ہے، مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے؟ نہیں، وہ بیچارہ تو اپنی پڑھائی میں کھیل کود میں لگا رہے گا، یہ چیزیں تو وہ نہیں سوچ سکتا. تو اگر وہی اسکول والے یونیفارم چینج کر کے اپنی جو کلچر ہے اس حساب سے یونیفارم ڈیزائن کر کے بچوں کو پرووائڈ کرے، اپنے ملک کے کلچر کا یونیفارم ڈیزائن کر کے پرووائڈ کریں، تو کیا بچہ اس چیز کے اوپر سوچے گا؟ نہیں سوچے گا. تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو آپ جو بھی دو گے وہ کھا لے گا، جو بھی پہناؤ گے پہن لے گا، وہ تو ان چیزوں کے اوپر نہیں سوچتا. تو جب ایک 8 سال کا بچہ اسکول میں ہی جب اس کو کلچر سکھایا جا رہا ہے، کلچر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، تو جب وہ چھوٹا بڑا ہوتا جائے گا تو اس کی یہ ذہنیت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ مائنڈ سیٹ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا نا مائنڈ سیٹ. تو جب مائنڈ سیٹ بنے گا تو پھر اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں. اب ہمارے زیادہ تر لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کی طرح بنو گے تو کامیاب ہوگے، مغرب والوں کی طرح فیشن کرو گے تو آگے بڑھو گے، لوگ عزت دیں گے، ان کی طرح کے کام کرو گے تو لوگ آپ کو عزت دیں گے، مارک زکر بنو گے تو یہ ہوگا، جیک ما بنو گے تو یہ ہوگا، ایلون مسک بنو گے تو یہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بنو، آپ بالکل بنو، لیکن انسپریشن نہ رکھو ان کو. ان کی طرح لوگوں کی مدد کرنا اپنا مقصد رکھو، کام کرنا اپنا مقصد رکھو، لیکن انسپریشن انہی کو کاپی کرنا نہ شروع کرو. ٹھیک ہے، جب آپ ایسا کرو گے اور آپ بڑے لیول پر جاؤ گے اور آپ اب اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرو گے بڑے لیول کے اوپر، تو کیا ہوگا، لوگ خود بخود یہ فیلنگ لینا شروع کر دیں گے آپ سے کہ یہ دیکھو یہ اتنا بڑا شخص ہے، یہ اتنے بڑے لیول تک پہنچ چکا ہے لیکن اپنے کلچر کو نہیں بولا. ہمارے لوگ یہاں سے باہر جب جاتے ہیں تو اپنا کلچر بھول جاتے ہیں. ایسا ہے نا، اپنے پاسپورٹ پھاڑ کے ٹوائلٹ میں پھینک دیتے ہیں، پاسپورٹ پھاڑ کے کہیں اور پھینک دیتے ہیں، کاغذات پھاڑ کے کہیں اور پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس ملک کی نیشنلٹی چاہیے، ہمیں پاکستان کی نیشنلٹی نہیں چاہیے. اب یہ غلط ہے. تو اس کے لیے ہمیں پراپر مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا، ہمیں پراپر بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ ہماری کلچر کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں اپنے کلچر کو، اپنی تاریخ کو کیوں فالو کریں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کی بدولت آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. Thank you so much. It was a wonderful speech. Thank you so much. Thank you so much. جی، ابھی تک جو ہم نے سنا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں لیکچر دیتے تھے. It sounded something like a myth, جی، but you had proved. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شاہ ولی اللہ سے بچوں کو عمر کی لیکچر وقت ہوگا نا. اور آپ نے 11 سال میں شروع کیا. Yes, 10 years. جی جی جی، بالکل بالکل. سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری
نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی۔ باتیں صبا ان کو بتا، اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی۔ دیکھ لے مجھ کو ذرا، تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری